بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب کے علم میں ہے کہ میں گزشتہ کئی ایام سے اپنے شہر سے یعنی شہر کراچی سے باہر ہوں۔ اس وقت بھی میں اپنی نجی مصروفیات کے سلسلے میں اپنے شہر یعنی شہر کراچی سے باہر ہوں۔ یہاں پر مختلف مواقع پر مختلف ویڈیوز، مختلف سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے توسط سے۔ گزشتہ شب مجھ تک 2 ویڈیوز پہنچائی گئیں ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے توسط سے، جس میں ایک ویڈیو میں امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب متان اللہ تعالی بطول حیاتی، آپ ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غیر سید اگر عالم دین ہو تو وہ غیر عالم دین سید سے فضیلت میں زیادہ ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، یہ بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے وہ مسئلہ بیان کر دیا کہ ہمارے فقہاء اور ہمارے علماء، ہمارے اکابر کی تصریحات کے مطابق، جس میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آگے میں ان کی عبارات بھی پڑھوں گا، مثلاً علامہ سید ابن عابدین شامی جو خود آل رسول ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اسی طریقے سے علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، صاحب فتویٰ ہیں، اور اسی طریقے سے فتاوی خیریہ کے اندر اور اسی طریقے سے دیگر فتاوی کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر موجود ہے۔ اور آخر میں یہاں پر کہہ دوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی نے واضح طور پر اور مکمل اور تفصیل کے ساتھ اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، قراءۃ الادب لفاضل نسب کے نام سے۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا مقدمہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ متون کے فتاوی کی کتب کے اندر اور متون کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب یہاں پر میں اس سے پہلے کہ اس پر گفتگو کروں، میں کچھ باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر گفتگو کی گئی امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب متان اللہ تعالی بطول حیاتی ہی نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو اس کے جواب میں جو میں سمجھتا ہوں میری معلومات کے مطابق جو پہل کی، سب سے پہلے جنہوں نے اس پر گفتگو کی، وہ سید وسیم الحسن شاہ نقوی صاحب ہیں، اللہ جل مجد الکریم ان کا اقبال مزید بلند فرمائے، جو ہمارے ایک بہت بڑے نامور خطیب گزرے ہیں، پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادہ ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ مسئلہ خالصتاً علمی مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ تحقیقی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ایک دم اس طریقے سے شاہ صاحب کا کودنا میری سمجھ سے ورا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر کچھ بنیادی قواعد ہیں اور کچھ بنیادی کتاب و سنت کے دلائل ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو فضل علم ہے، یہ فضل علم ایک علیحدہ چیز ہے اور فضل نسب ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب یہاں پر وسیم الحسن شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں کہ وہ دلیل پکڑ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کا جو ایک واقعہ ہے حسنین کریمین کے حوالے سے، یا امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، اس واقعہ کو پکڑ کر جو ہے وہ یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ان کی تعظیم کی حسنین کریمین کی۔ یوں ہی پھر آگے انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان صاحبزادگان کے لیے اپنا ممبر چھوڑا، ان رسول زادوں کے لیے اپنا ممبر چھوڑا۔ تو وسیم الحسن شاہ صاحب کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی اپنی دلیل کے اندر، یعنی آپ کی اپنی گفتگو کے اندر، اگرچہ وہ دلیل نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ دلیل نہیں ہے، اپنی گفتگو کے اندر تضاد ہے کہ آپ تعظیم کو تفضیل کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تعظیم اور چیز ہے اور تفضیل اور چیز ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ ایک طرف آپ حضرت عمر فاروق کا وہ جو آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا بھی وہ ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں جو حدیث ہے، اس کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نکلتا ہے، جو کہنا آپ چاہ رہے ہیں وہ مقصد یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حسنین کریمین کی تعظیم کی۔
تو یعنی یہ بات ایک صاحب علم تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ذی شعور آدمی بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ بھئی کہاں حضرت عمر فاروق کا واقعہ اور کہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسنین کریمین سے اپنے پیار کا اظہار کرنا، اس کو آپ تعظیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور نمبر دو، یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ تعظیم اور چیز ہے اور تفضیل اور چیز ہے۔ آپ کی ساری گفتگو جو ہے وہ تعظیم سادات پر ہے، اور تعظیم سادات سے کون سنی منع کرتا ہے؟ صحیح العقیدہ سنی سید، اس کی تعظیم فرض ہے، سادات کی تعظیم فرض ہے، اور سادات کی توہین حرام ہے۔ اس سے کون منع کرتا ہے؟ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو منع کرتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی جو بالتدریج جو ہماری گفتگو کا حصہ ہے وہ یہ ہے، فضل علم جو ہے یہ فضل ذاتی ہے اور یہ فضل کلی ہے، اور فضل نسب جو ہے یہ فضل ذاتی نہیں ہے اور یہ فضل کلی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فضل جزوی ہے۔ اور ایک عام آدمی شعور رکھنے والا بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے گا کہ فضل کلی کو فضل جزوی پر اور فضل ذاتی کو فضل غیر ذاتی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر میں کچھ فتاوی جات کی روشنی میں کچھ عبارات پڑھنا چاہوں گا۔ یہ میرے سامنے فتاوی خیریہ کی ایک عبارت موجود ہے۔ فتاوی خیریہ کی عبارت یہ ہے، فتاوی خیریہ الفتاوی الخیریہ، اور اس میں جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 234 ہے، اور یہ یہاں پر اس عربی عبارت کا اس متن کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی جاہل کا قرشی ہونا عالم پر اس کے تقدم کو مباح نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی جاہل ہے اور سید ہے تو اس کا مقدم ہونا عالم پر یہ مباح نہیں ہوتا، عالم مقدم ہی رہتے، کیونکہ علم کی کتابیں عالم کے قرشی پر تقدم کے حق سے بھری پڑی ہیں۔ یعنی کہ علم کی کتابیں غیر سید عالم کے سید جو غیر عالم ہے اس کے تقدم سے بھری پڑی ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ کہا کہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرشی و غیر قرشی کے درمیان اپنے اس ارشاد میں کوئی فرق نہیں فرمایا کہ کیا جاننے والے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیت کریمہ یہاں پر کوٹ کی گئی کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، یہ استفہام انکاری ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری عبارت پڑھنا چاہوں گا، اگرچہ اس پر دلائل کثیر ہیں، کثیر دلائل ہیں اس پر، لیکن یہاں پر دوسری عبارت پڑھنا چاہوں گا در مختار، رد المختار سے، اور در مختار میں بھی اسی طریقے کی عبارت موجود ہے۔ در مختار کی پہلے عبارت سن لیجئے، لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ فَوْقَ شَرْفَ النَّسَبِ شرف النسبی والمال، کہ شرف علم فوقیت رکھتا ہے شرف نسب اور شرف مال سے، کما جزمہ بہ البزازی وارتداء الکمال کمال وغیرہ والوجہ فیہ ظاہر، یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ شرف علم فوقیت رکھتا ہے شرف نسب سے، اور اس سے کثیر علماء نے استدلال پکڑا ہے۔ اس کے بعد رد المختار کی عبارت بھی اسی طریقے کی موجود ہے، اور دیگر کتب فقہ کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ اگر غیر سید ہے اور وہ عالم دین ہے، اور ایک سید صاحب ہے وہ عالم نہیں ہے، تو اس غیر سید عالم دین کو سید صاحب پر علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوگی۔ ہاں، شرف نسب اس سید کو حاصل ہوگا۔ اب یہ اس بات کو کہیں کوئی اور نہ لے کر جائے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، شرف نسب اس سید کو حاصل ہوگا، اور شرف جس کو شرف کلی کہا جاتا ہے، جس کو فضل کلی کہا جاتا ہے، وہ عالم دین ہی کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک صاحب کا میں نے دیکھا ٹائم لائن پر لگا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اعلیٰ حضرت نے وہ ایک مزدور سید زادے کی پالکی کیوں اٹھائی، تو وہ مسئلہ تعظیم کا ہے، وہ مسئلہ تفضیل کا نہیں ہے، جبکہ خود اعلیٰ حضرت، آپ جو اعلیٰ حضرت سے اگر استدلال کرتے ہیں تو خود سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کا یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اور اس کی جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 275 ہے۔ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں پر تنویر الابصار اور در مختار اور فتاوی خیریہ اور اسی طریقے سے دیگر کتب فقہ سے، کتب فتاوی سے اور دیگر کتب سے سرکار اعلیٰ حضرت نے اس بات کو واضح طور پر روشن دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کو غیر عالم سید پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، سرکار مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم تمام اہل بیت اطہار کے اندر افضل ہیں، اس میں کسی کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سرکار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے افضل نسب سیدہ خاتون جنت کا ہے، اور پھر سرکار مولا کائنات مولا کرار کرم اللہ وجہ کریم سے افضل نسب حسنین کریمین کا ہے۔ اس کے باوجود مولا کائنات مولا کرار کرم اللہ وجہ کریم سیدہ خاتون جنت سے بھی افضل ہے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، اور حسنین کریمین سے بھی افضل ہے۔ تو اگر شرف نسب کی بات ہو، فضل نسب کی بات ہو، نسب کو فضیلت حاصل ہو، تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو افضل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر میں قبلہ شاہ صاحب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو مسئلے آپ کا کام یہ نہیں ہے، یہ تحقیقی مسائل ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیس لڑیں اور ایک اچھے سریلے خطیب ہیں، بس آپ وہ سر والی تقریریں کریں اور اس طرح کے مسائل میں پڑھ کے امت میں فساد اور فتنہ نہ پھیلائیں۔ وہ الیاس قادری صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ اور ہے، آپ مسئلے کو وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، آپ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ مسئلہ واضح طور پر سب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام مع الاکرام۔